بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آسمہ شیرازی، پروگرام ہے فیصلہ آپ کا۔ اس وقت اسلام آباد میں جب ہم آپ سے مخاطب ہیں، ایک ہی بات جو ہے وہ زیر غور ہے، اور وہ ہے کہ نگران وزیر اعظم کے لیے اسحاق ڈار صاحب کا نام کیسے آیا، کہاں سے آیا، اور ظاہر ہے کہ ان کے اتحادی یہ سوال بھی اب کر رہے ہیں کہ کیوں آیا۔ تو اب جب کہ اس کے اوپر مشاورت کا آغاز سننے میں تو یہی آیا تھا کہ پچھلے 1-1.5 ہفتے سے چل رہا تھا، اس میں کچھ میٹنگز، کچھ ملاقاتیں، کمیٹیوں کی تشکیل اس کا حصہ تھی، اور خاص کر کے نون لیگ کی طرف سے بھی ایک کمیٹی بنائی گئی جس میں کہ ایاز صادق صاحب، سعد رفیق صاحب، خواجہ آصف صاحب، احسن اقبال صاحب اور خود اسحاق ڈار صاحب شامل ہیں، جبکہ پیپلز پارٹی کی جو مشاورتی کمیٹی تھی اس میں سابق وزیر اعظم یوسف گیلانی صاحب، خورشید شاہ صاحب اور نوید قمر صاحب شامل ہیں۔ اچھا، جو دیگر اتحادی ہیں ان کی بھی کمیٹیاں بننی تھی کہ اس دوران میں اچانک اسحاق ڈار صاحب کا نام جو ہے وہ خبروں میں آتا ہے۔ کل شہباز رانا جو کہ ایک بڑے ہی موقر روزنامے کے ساتھ وابستہ ہے اور ایک بڑے معتبر صحافی ہیں، انہوں نے یہ خبر دی کہ نگران وزیر اعظم کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این جو ہے وہ متفق ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب کو جو ہے وہ نگران وزیر اعظم لگا دیا جائے، اور ان کا نام زیر غور ہے اور بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ ان کے نام پر غور کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ نہ صرف یہ بلکہ جو الیکشن ایکٹ 2017 ہے اس کا سیکشن 230 ہے، اس میں بھی ترمیم کی تیاری ہے تاکہ نگران سیٹ اپ کو پالیسی میکنگ کے حوالے سے اختیارات دیے جائیں۔ اچھا، یہ سب معاملات جو تھے وہ چل رہے تھے اور اس پہ یہ بہت ساری باتیں بھی ہو رہی تھیں، یہ سب چیزیں زیر غور بھی تھیں، انڈر ڈسکشن بھی تھیں۔ پھر اچانک جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے آج پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی مشاورت جو ہے وہ سامنے نہیں آئی، اور نہ ہی دبئی میں کوئی ایسی میٹنگ جو ہے وہ میاں نواز شریف اور جناب آصف علی زرداری صاحب کے درمیان ہوئی ہے۔ انہوں نے اس بات کی بھی تردید کی کہ اسحاق ڈار صاحب کے حوالے سے یا وفاقی کابینہ کے کسی بھی رکن کے حوالے سے کوئی نام جو ہے وہ زیر بحث آیا ہے یا اس کے اوپر کوئی بات چیت ہوئی ہے۔ کیا کہا شاہر رحمان صاحبہ نے اور فیصل کنڈی صاحب نے، وہ ذرا سنیے گا۔ یہی پیپلز پارٹی کا موقف بھی ہے۔ بڑی قیاس آرائیاں چل رہی ہیں جی، کیئر ٹیکر حوالے سے، سیٹ اپ کے حوالے سے، پرائم منسٹر کے حوالے سے، اس پہ مشاورت کے حوالے سے، یہ سب فیک نیوز ہے۔ کوئی نام ہم سے شیئر نہیں ہوا ہے اور نہ کوئی فیصلے پیپلز پارٹی کی طرف سے آئے ہیں۔ ایک نیوٹرالٹی اور غیر جانبداری تو ویسے بھی الیکشن میں چاہیے ہوتی ہے۔ کمیٹی بن گئی ہے 3 ممبر، مشاورت میں وہ لیڈرشپ کو بتا دیں گے کیا کیا نام ہیں۔ ہم نے وقت پر الیکشن کرانے کی بار بار بات کی ہے، مسیم ہے، ہم سمجھتے ہیں ملک کی استحکام کی بہتری ہوگی۔ اب اس میں بہت سے سوالات جنم لیتے ہیں کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی وقت پر انتخابات چاہتی ہے اور کیا پی ایم ایل این ایسا نہیں چاہتی؟ کیا پیپلز پارٹی پی ایم ایل این جو ہے وہ اسحاق ڈار صاحب کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتی ہے اور پیپلز پارٹی ایسا نہیں چاہتی؟ کیا ابھی تک کوئی کسی نام کے اوپر مشاورت نہیں ہوئی؟ مردم شماری کا معاملہ آلریڈی ایک اہم معاملہ بن چکا ہے جس کے اوپر بہت ساری کنفیوژن برقرار ہے کہ ابھی تک جو ہے وہ سی سی آئی کا کوئی اجلاس نہیں ہوا۔ پچھلا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ سٹینڈ کرتا ہے، اس کے مطابق نئی مردم شماری کے حوالے سے یا ڈیجیٹل مردم شماری کے اوپر انتخابات نے ہونا ہے۔ تمام اتحادی جماعتوں کے اندر بھی اس معاملے کے اندر کنفیوژن ہے۔ اس دوران اس نام کا آ جانا، ڈار صاحب کا نام کا آنا، جو کہ ظاہر ہے کہ بہت سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز کے، کیا انتخابات کو متنازع بنانے کے مترادف ہے جو کہ ابھی ہوئے ہی نہیں؟ کیا انتخابات کو آگے لے جایا جا سکتا ہے؟ اور خاص کر کے ایک ایسی ترمیم جو کہ نگران سیٹ اپ کو با اختیار کرتی ہے کہ وہ پالیسی بنائے، عمل درآمد کرے اور وہ تمام فیصلے کر سکے جو کہ ایک منتخب حکومت کرتی ہے، اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ اور اس کی تصدیق خود شہباز شریف صاحب نے آج کر دی ایک فنکشن میں بات کرتے ہوئے۔ انہوں نے کیا کہا وہ ذرا سنیے گا۔ اگلے ماہ انٹرم گورنمنٹ مارز وجود میں آئے گی، اور جتنا عرصہ جو آئینی ہے اس دوران وہ اس اور دوسرے جو ہماری اکانومی کو ٹرن اراؤنڈ کرنے کے لیے جو بھی اقدامات ہیں وہ مجھے پوری امید وہ کرے گی۔ اس کے لیے ہم انیبلنگ لیجسلیشن بھی کر رہے ہیں تاکہ انٹرم گورنمنٹ کے زمانے میں وقت کا ضیاع نہ ہو اور ٹیم ایفرٹس کے ذریعے ہم اس کو فل فور ان معاملات کو حل کرنے کے لیے پوری کوشش کریں۔
کیا یہ ایک جواز ہے جس کی بنیاد کے اوپر تمام معاملات کو نگران حکومت بنا لے, پالیسی طے کر لے اور اس کے بعد جو بھی حکومت آئے وہ اس کو کیری آن کرے؟ کیا یہ وہ جواز ہے جس کی بنیاد کے اوپر سیکشن 230 کے اندر ترمیم کی جا رہی ہے, یا پھر انتخابات کی مدت کو آگے بڑھانے کے لیے ایک جواز ڈھونڈا جا رہا ہے یا ڈھونڈا جا سکتا ہے؟ یہ وہ سارے سوالات ہیں جن پہ آج بات ہوگی. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب, سینئر سیاستدان بھی ہیں اور آپ ان کے تبصرے سنتے بھی ہیں, بہت بہت شکریہ. جناب خرم دستگیر خان صاحب جو کہ وفاقی وزیر بھی ہیں, پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما بھی ہیں, اور جناب فہد حسین صاحب اگین ایک بڑا نام پاکستان کی صحافت کا اور معروف تجزیہ نگار, تبصرہ نگار, ایڈیٹر رہ چکے ہیں ڈان اخبار کے. سر بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا بھی. سب سے پہلے خرم صاحب آپ کے پاس میں یہ سوال لے کے آنا چاہتی ہوں, یہ جو سارے آپ نے سنی بات, پرائم منسٹر کی بھی سنی اور شہری صاحبہ کی بھی سنی, یہ ڈار صاحب کا نام کیوں آ رہا ہے؟ کیا ایسا کبھی ممکن ہوا ہے کہ ایک وفاقی کابینہ کا وزیر جو ہے وہ اپنی کابینہ کے اندر وہ ایک با اختیار جگہ پہ ہے اور پھر نگران سیٹ اپ کا بھی وہ وزیر اعظم بن جائے؟ ایسا کبھی ہوا ہے کیا؟ نہیں, ایسا ہوا نہیں ہے, لیکن آئین کے اندر کوئی ممانعت نہیں ہے کیونکہ اسحاق ڈار صاحب سینٹ آف پاکستان کے رکن ہیں, تو لہٰذا انہوں نے انتخاب میں نہیں جانا. تو وہ جو ایک ڈسکوالیفیکیشن ہے کہ جو شخص نگران کابینہ میں ہوگا وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا, جو عوام کا الیکشن ہے. تو سینٹ کے الیکشنز جو ہیں وہ اگلے سال مارچ میں ہونے ہیں 2024 میں, تو لہٰذا ان کے اوپر کوئی آئینی بار نہیں ہے کہ وہ نہیں بن سکتے. ایشو صرف یہی اٹھے گا جس کے اوپر آف کورس سوال اٹھے کہ بھی ایک جو پارٹی کا رکن ہے یا وزیر ہے اس کی جو غیر جانبداری کے اوپر ضرور سوال اٹھ سکتا ہے. لیکن دوسری طرف ہمارے سامنے ایک انتہائی مشکل صورتحال جو معیشت کی رہی ہے پچھلے 15 مہینوں میں, بہت اپسن یعنی اتار چڑھاؤ ہوا ہے. ڈالر کے حوالے سے, مہنگائی کے حوالے سے بہت سخت ایشو اٹھا, روس نے یوکرین کے اوپر جو حملہ کیا, اور اب اس کے بعد سے کچھ استحکام ہم آہستہ آہستہ دیکھ رہے ہیں. مہنگائی کی شرح میں یکمشت 10% کا یعنی کمی ہے, جو 39% تھی وہ 28-25 پر آ گئی ہے. تو اس کو قائم رکھنے کی جو آرگومنٹ ہے, تسلسل جو ہے. دوسرا اس میں ایشو یہ بھی ہے, دیکھیں ہمیں یہ جو ابھی ایک آپ کو پتا ہے کہ انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل بنی ہے, اس کا واحد مقصد یہ ہے کہ ہمارے جو مشرق وسطیٰ میں مسلمان ممالک پاکستان کے دوست ہیں, انہوں نے ایک اندیا دیا ہے کہ اب وہ پاکستان میں بڑی سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار ہیں. پاکستان کے مختلف سیکٹرز میں, جس میں 4 میجر سیکٹرز آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں. اس میں ایک تو ہے مائننگ, جو مائننگ کی ہے جو وہ ہے. دوسرا اس میں ہے آئی ٹی جس میں وہ انٹرسٹڈ ہیں. تیسرا ہے وہ ایگریکلچر میں انٹرسٹڈ ہیں. اچھا. اور چوتھا وہ پاور میں انٹرسٹڈ ہیں, یعنی جو انرجی اسپیشلی جو رینیویبل انرجی ہے. تو یہ ان 4 سیکٹرز میں ان کا بہت انہوں نے اپنا انڈیا دیا, اور انہوں نے پاکستان سے کہا ہے کہ وہ اپنے پروجیکٹس لے کر آئیں جن کو وہ ویٹ کریں گے ان فیلڈز میں, اور پھر اس کی بنیاد پر وہ فیصلے کریں گے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی چھوٹے پروجیکٹ نہ لائیں, بڑے پروجیکٹس لائیں. یعنی اس کا اس سے تعلق ہے, اس سے تعلق یہی ہے کہ اگر پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سب کو یہ اطمینان ہونا چاہیے کہ یہ جو پہلے یہ بھی بہت خبریں چلی تھیں کہ جی حکومت اپنی جو قومی اسمبلی کی مدت ایکسٹینڈ ہو جائے گی. اب سب کو کلیئر ہونا چاہیے کہ 12 اگست حتمی تاریخ ہے, اس دن قومی اسمبلی یا تو تحلیل ہوگی یا اس سے پہلے جو ہے وہ پرائم منسٹر اس کو تحلیل کر دیں گے. تو لہٰذا وہ جو پیریڈ ہے وہ تو کلیئر ہو گیا. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو پلان ہے فیسیلیٹیشن کاؤنسل ہے, اس کے لیے کنٹینیوٹی کی ضرورت ہے, اور کنٹینیوٹی اس صورت میں ہو سکتی ہے کہ موجودہ وزیر خزانہ جو کہ ایک پارٹی کے سینئر رہنما ہیں ان کو وزیر اعظم بنا دیا جائے. جی, اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ وہاں جو بھی جس کا ذکر بھی کیا اور آپ نے درست آئیڈینٹیفائی کیا کہ سیکشن 230 کے اندر جو الیکشنز ایکٹ ہے 2017 کا, وہ پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے کہ جو نگران کابینہ ہے یا نگران وزیر اعظم ہے وہ کیا کیا کر سکتے ہیں. صرف یہ میں اس میں واضح کر دوں کہ جو ابھی تک فائنل مسودہ بھی آنا ہے ہمارے سامنے, قومی اسمبلی میں وہ لے ہوگا, پہلے کیبنٹ میں آئے گا. اس میں یہ ضرور ہے کہ وہ کوئی نئے پروجیکٹ یعنی نئے فیصلے نہیں کر سکتے, جو آلریڈی چیزیں پائپ لائن میں ہیں اس پر وہ اپنا فیصلہ کرتے. اچھا, اب یہ جو دباچہ بتا دیا, بہت شکریہ, آپ نے بڑا مزیدار دباچہ بتایا ہے. یہ اب مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب, یہ کیا یہ جانبداری
یا ایک غیر جانبدار انتخابات کروا سکے گے اس طرح کی صورتحال میں، یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ لمبا پلان ہوگا؟ کیونکہ کنٹینیوٹی سے تو مطلب یہی لگتا ہے کہ 2-3 مہینے کی بات تو نہیں ہے. نہیں، میں صرف ایک یہاں ضرور کریں آپ. وہ یہ ہے کہ میں نے جو بھی کہا ہے وہ پوری طرح آئین کے تحت ہے کہ جو اگر 90 دن میں انتخابات ہونے تو 90 دن میں، صرف مقصد یہ ہے کہ ان 90 دنوں میں پاکستان میں اگر کوئی سرمایہ کاری آ رہی ہے اس میں رکاوٹ نہ آئے اور وہ آگے بڑھے. اچھا، یہ آئینی وہ کہہ رہے ہیں کہ خرم صاحب کہ کوئی بھی غیر آئینی اقدام نہیں ہے، اگر ایسا ہوتا ہے میرے خیال سے اسما بہن اسحاق ڈار صاحب کی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ غیر آئینی ہے. آپ سب سے پہلے آرٹیکل 224 جو ہے آئین کا وہ دیکھیں تو صحیح، سمجھے تو صحیح کہ آئین اسکیم آف تھنگس کیا دیتا ہے، اس کا اسپرٹ کیا ہے. آئین کا آرٹیکل 224 بڑے واضح الفاظ میں کہتا ہے کہ جب بھی کوئی قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی تحلیل ہوگی اور اس کے بعد کیئر ٹیکر پرائم منسٹر اپوائنٹ ہوگا، اس کیئر ٹیکر پرائم منسٹر یا چیف منسٹر کے اوپر یہ قدغن لگائی گئی ہے کہ اس کے امیڈیٹ فیملی ممبرز بھی جو ہیں وہ الیکشن کے اندر حصہ نہیں لے سکتے. آئین کا اسپرٹ کیا ہے، آئین کی روح کیا ہے کہ ایک غیر جانبدار آدمی ہوگا، اس کے اہل و عیال پر پابندی ہوگی کہ وہ الیکشن نہ لڑے، اور وہ اپنے غیر جانبدارانہ طریقے سے جو ریاست کے جو معاملات ہیں، جو ڈے ٹو ڈے افیئرز ہیں، ان کو 3 مہینے کے لیے دیکھے گا. ورنہ تو اس کی ضرورت ہی کیا تھی؟ ورنہ تو جو پرانا نظام تھا کہ وزیر اعظم اس وقت تک رہے جس وقت تک حکومت نئے الیکشنز کا انعقاد نہیں ہو جاتا اور نیا وزیر اعظم نہیں الیکٹ ہو جاتا اور اس کے ہاتھ میں ریاست کی چابی دے کر وہ گھر چلا جائے. تو یہ اس کا جو اسپرٹ ہے وہ اسحاق ڈار صاحب کی اپوائنٹمنٹ سے وہ ڈیفیٹ ہوگا. نمبر 1. نمبر 2 اس لیے ڈیفیٹ ہوگا کہ اسحاق ڈار صاحب ایک سیاسی جماعت کے بڑے ایک سینئر لیڈر ہیں. ان کا مسلم لیگ نون سے جو وابستگی ہے اس کے بارے میں کوئی ابہام نہیں ہے، اور پھر ان کی جو میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ جو رشتہ داری ہے اس میں بھی کوئی ابہام نہیں ہے. تو جہاں پر ہماری جو پولیٹیکل پولرائزیشن رہی ہے پچھلے 1.5 سال میں، ہاں بالکل، وہ اتنی پولرائزیشن رہی ہے کہ اس میں ضرورت تو اس چیز کی ہے کہ کوئی ایسا شخص غیر جانبدار وزیر اعلیٰ ہو یا وزیر اعظم ہو کہ جو مکمل غیر جانبداری سے، مکمل نیوٹرلٹی سے فری اینڈ فیئر الیکشنز کے انعقاد کو اس کے اندر یقینی بنائے. وہ تو کہتے ہیں الیکشن کمیشن ہے نا، دیکھیں وہ اختیار تو بھارطور الیکشن کمیشن کا ہے، لیکن کیا باقی لوگ کم تھے؟ یعنی کہ آپ نے یہ تہیہ کر رکھا ہے کہ اگر وزیر اعظم بنے گا تو اس کا چناؤ آپ کے خاندان میں سے ہوگا، مجھے مکمل کرنے دیجیے، اور اگر وزیر اعلیٰ بنے گا تو وہ بھی آپ کے خاندان میں سے ہوگا، اور اگر نگران وزیر اعلیٰ بننا ہے تو تب بھی قرا ہمارے خاندان کے گھر میں سے کسی کے نام نکلے گا. تو دس سینڈز اے ویری بیڈ میسج. بالکل. اچھا یہ بڑی اچھا جو سیکشن 230 ہے فہد صاحب، جو مصطفیٰ بھائی نے بات کی، میں اسی کو آگے بڑھاتی ہوں. اس میں وہ کہتا ہے جی جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے اس کا جو آئینی کام ہے وہ اکنامک ڈیسیژنس کے حوالے سے وہ صرف ڈے ٹو ڈے کام کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے وہ ان کا کام اور نہیں بنتا. بلکہ یہ کہ اس میں تو یہ صاف لکھا ہے اٹ شیل الاؤ اونلی پرفارمس اٹس فنکشن ٹو اٹینڈ ڈے ٹو ڈے میٹرز which are necessary to run the affairs of the government. یعنی کہ صرف جو ڈے ٹو ڈے معاملات ہیں انہی کو صرف چلا سکتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شبہ ابھی مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے ظاہر کیا ہے، خدشہ، وہ یہی ہے کہ اپنے کسی بہت ہی معتمد خاص کو یا کسی اپنے بہت قریبی ساتھی کو لگا دیا جائے اور انشور کیا جائے کہ اگلا سیٹ اپ بھی اور اس کے ساتھ ساتھ پالیسیز کے اوپر بھی جو کنٹینیوٹی ہے اس کو بڑھایا جائے. صرف یہی ریزن ہے یا آپ کے خیال میں وجوہات اور بھی ہو سکتی ہیں؟ فہد صاحب. شکریہ آسما. دیکھیے میرے خیال میں جو ابھی مصطفیٰ بھائی نے بات کی ہے، جو بیسک اسپرٹ آف دا کانسٹیٹیوشن ہے وہ تو وہی ہے، اور اس میں فرینکلی اسپیکنگ جب میں نے بھی یہ سنا تو مجھے بھی حیرت ہوئی، کیونکہ بڑے عرصے سے یہ بحث چل رہی تھی کہ جی کون آئے گا نگران وزیر اعظم، اور مختلف طرح کے پروفائل کے لوگوں کی بات ہو رہی تھی. لیکن یہ تو واقعی میں سرپرائز ہے. اچھا اب اس میں اگر تھوڑا سا چیریٹیبل ہونا چاہوں، اینڈ آئی ہیو نو پرابلم بینگ لٹل مور چیریٹیبل، تو میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کوئی ایسی لاجک ہو اس ڈار صاحب کی کینڈیڈیسی میں جو کہ ابھی سمجھ نہیں آ رہی. لیکن اگر وہ ہے بھی صحیح کوئی، تو میرے خیال میں پی ایم ایل این نے ابھی تک اس کا باقاعدہ طور پر کوئی کیس نہیں بنایا، کوئی آرگیومنٹ نہیں دیا، کوئی اس کے لیے کوئی وجہ نہیں بتائی، کوئی پرسویسو قسم کی کوئی لاجک نہیں دی جس سے وہ تمام تر چیزیں جس کی مصطفیٰ صاحب ابھی ذکر کر رہے تھے ان کی نفی ہو سکے. کیونکہ دیکھیں یہ تو بالکل سمپل سی بات ہے نا، یہ تو میرے خیال میں ہمیں ہر شخص کو پاکستان میں پتہ ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ
کا جو کانسیپٹ ہے وہ ہے یہ کہ ایک نیوٹرل اینٹی ہو جو کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کرائے. اچھا اکثر و بیشتر تو ممالک میں آسما کیئر ٹیکر گورنمنٹس نہیں ہوتی, تو یہ کوئی آسمانی صحیفہ تو نہیں ہے. اگر ہم نے یہ اس بات پہ بحث کرنی ہے کہ جی کیا واقعی میں ہمیں کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی ضرورت ہے, تو آفٹر آل انڈیا میں بھی جو سٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے وہی رہتی ہے الیکشن تک. الیکشن کمیشن ان پاور ہو جاتا ہے. آپ اس کانسیپٹ کو ریوزٹ کر لیں, کوئی برائی نہیں ہے. شہباز شریف صاحب بھی نگران وزیر اعظم رہیں, اگر آپ نے ریوزٹ ہی کرنا ہے تو وہی رہیں. لیکن اگر وہی اسپرٹ آف دا کانسٹیٹیوشن ہے جو ابھی موجود ہے تو پھر ظاہر بات ہے آئی تھنک پی ایم ایل این کو تھوڑا بہتر کیس بنانا پڑے گا ٹو کنونس پیپل کہ اس وقت یہ جو کینڈیڈیسی آ رہی ہے یہ کیوں آ رہی ہے. اچھا, ابھی تک پیپلز پارٹی نے تردید تو کی ہے لیکن انہوں نے ان کے نام کے اوپر ڈار صاحب کے واضح پوزیشن نہیں لی. اس سے آپ کو کیا لگتا ہے؟ یہ آپ کی بات درست ہے, کیونکہ آج کی جو پریس کانفرنس ہوئی ہے اگر آپ اس کو غور سے سنیں تو اس میں پہلی ہیڈ لائن تو یہی بنتی ہے کہ پیپلز پارٹی نے کہا کہ جی یہ فیک نیوز ہے, لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہیں بھی کہ اگر یہ نام باقی میں فارمل چینلز کے تھرو آتا ہے تو ہم اس کو نہیں مانیں گے. تو میرے خیال میں وہ دروازہ تو کھلا ہوا ہے. لیکن دیکھیے اس وقت 3 اسٹیک ہولڈرز ہیں اس سارے معاملے میں. اس میں جو سب سے امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈر ہے, اگر وہاں پہ کچھ اس نام کے حوالے سے کچھ ہو گیا ہے تو پھر یہ ہو جائے گا, سیدھی بات ہے. میں کوئی لگی لپٹی بات نہیں کروں گا. یعنی آپ کو لگتا ہے کہ یہ دو پارٹیوں کا ہی فیصلہ ہوگا؟ یہ کچھ عجیب سی بات نہیں لگے گی اگر یہ صرف 2 پارٹیوں کا فیصلہ ہے تو؟ نہیں ہوگا, ہے نا, نہیں ہوگا 2 پارٹیوں کا فیصلہ. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ دیکھیے جو کانسٹیٹیوشنل جو نکات ہیں وہ تو ہے ہی ہیں, لیکن اس وقت جو دیکھیں ایک طرف پی ڈی ایم ہے, ایک طرف پی ٹی آئی ہے, ایک طرف اسٹیبلشمنٹ ہے. یہ 3 کونے ہیں. ان 3 کونوں میں سے جو ایک جو پی ٹی آئی ہے وہ تو گر گئی ہے, تو اس کا اس ٹائم ریلیونس بڑی کم ہے. یہ جو راؤنڈ آ رہا ہے پیچھے رہ گئے پی ڈی ایم اور اسٹیبلشمنٹ. پی ڈی ایم از ان نو پوزیشن ٹو نیگوشیٹ ود دی اسٹیبلشمنٹ. کوئی پوزیشن نہیں ہے. میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں آسما کیونکہ دیکھیے اگین اگر آج پی ٹی آئی گری ہوئی ہے تو اس میں پی ڈی ایم کا کوئی رول نہیں ہے. پی ڈی ایم has won a victory it has not earned. ویری ویلڈ کوسچن. یہ خرم صاحب یہ بات بالکل آپ نے پی ٹی آئی یعنی 2 پارٹیاں آپ کے خیال میں اس وقت 2 پاورز ہیں. ایک پولیٹیکلی پاور ہے پی ٹی آئی اور دوسری پولیٹیکل پاور تو نہیں لیکن پاور ہے اسٹیبلشمنٹ. تو ان کے بیچ میں پی ڈی ایم مطلب پرائی شادی میں عبداللہ دیوانہ. بڑے ادب سے اختلاف کروں گا. آپ کیجئے. اگر پی ڈی ایم کے اوپر بھی تو ظلم ڈھائے نا پی ٹی آئی نے, کیوں نہیں لوگ چھوڑ کے گئے پی ایم ایل این کے؟ جیل کی چکیوں میں رکھا, موت کی چکیوں میں رکھا, ٹارچر کیا اور درجنوں کو کیا, 22 مہینے جیل میں رکھا, کھڑے رہے. یہ ارن کیا ہے جو ہمارے آج ہم کھڑے ہیں اسی وجہ سے کہ ہم نے پی ٹی آئی کی طرح ہم چھوڑ کر نہیں چلے گئے. ہمارے اوپر سارے پریشر نہیں آئے, ہمیں ہمارے کاروبار تباہ نہیں کیے گئے, ہمیں جیلوں میں نہیں ڈالا گیا. تو ہم بھی تو روتے ہوئے آ سکتے تھے کہ نہیں جی ہمیں تو بڑا میرے بچے ہیں تو میں کیا کروں. تو ہم چونکہ کھڑے رہے اور آئین کی سربلندی کے لیے کھڑے رہے, یہ ارن کیا ہے. یہ بھی ارن کیا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک آئینی طریقے سے حکومت بدلی گئی قومی اسمبلی سے. ٹھیک ہے, یہ بھی ارن کیا. تو لہٰذا یہ دوسرا ایشو دیکھیں, ایک یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو ارریلیونٹ کرنے میں پی ٹی آئی کے استعفوں کا رول ہے. کیوں دیے استعفے؟ کس نے کہا تھا انہیں استعفے دینے کے لیے؟ اگر انہیں استعفے نہ دیے ہوتے تو آج ان کا لیڈر آف دی اپوزیشن قومی اسمبلی میں بیٹھا ہوتا. لیکن انہوں نے خود اپنے آپ کو وہاں سے نکال کے, ان کا یہ خیال تھا کہ ہم انتخابات کرا سکتے ہیں. وہ تیسرا یہ ہے کہ دیکھیے ہم کیئر ٹیکر کو, بہت اچھی بات ہے میرے بھائی نے بات کی, غلام مصطفیٰ دتوئی, بلخشیر مزاری, معین قریشی, مراج خالد, محمد خان سومرو, میر ہزار کھوسو, ناصر الملک, 7 کیئر ٹیکرز رہے ہیں. کیا ان کیئر ٹیکر کی موجودگی میں کسی الیکشن کی کریڈیبلٹی بنی ہے؟ 0. نہیں, مگر اب تو کریڈیبلٹی کے اوپر بات ہی نہیں ہوگی نا. اب تو حتمی فیصلہ دیا جائے گا کہ یہ جانبدار ہوگی. اب بات اس پر ہوگی کہ ہم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو پوری طرح امپاور کر دیا ہے آئین کے آرٹیکل 218 کے تحت کہ الیکشن کروانا مکمل طور پر بشمول تاریخ ان کی ذمہ داری ہے. تو لہذا یہ کہنا کہ میں ٹھیک ہے ڈار صاحب کی
جو معاشی پالیسی ہے یا ان کا معاشی نظریہ ہے اس سے اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن ان کی کریڈیبلٹی کے اوپر کوئی سوال بالکل صحیح ہے. جب ایک اپوزیشن لیڈر بھی اس وقت موجود ہیں, چلے نام کے ہی ہیں راجہ ریاض صاحب, لیکن ہیں کیا ان سے مشاورت ہو رہی ہے, نہیں ہو رہی ہے, آئینی طریقے سے بہت لمبا بڑا چوڑا سیٹ اپ ہے جس کے اوپر ہوگی, لیکن نام پہلے آ گیا. اچھا میں نے بریک لینی ہے, لیکن الیکشن کمیشن نے آج آرڈرز کیے کہ کل اسما بہن معذرت چاہتا ہوں قطع کلامی کی, جب وہ گھوڑوں کی ریس ہوتی ہے نا تو پہلے 2-3 کا کچھ کا نمبر آتا ہے, پھر باقی لکھا ہوتا ہے کہ وہ بھی دوڑے تھے, تو راجہ ریاض صاحب سے مشاورت نام پہلے آ گیا, راجہ ریاض صاحب بھی دوڑیں گے. میں بریک لینا چاہ رہی ہوں. کل الیکشن کمیشن نے چیئرمین پی ٹی آئی کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دیا ہے. ظاہر ہے وہ آ بھی نہیں رہے ہیں کسی ان کے الیکشن کمیشن کے سامنے, لہٰذا اس کے بعد کیا صورتحال بنتی ہے, ان کا کیا مستقبل ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ کیا یہ سارا اس لیے تو نہیں ہے کہ کہیں بیچ میں الیکشن کمیشن ہی پھر فیصلہ کرے کہ اصل میں نگران وزیر اعظم کون ہوگا. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ایسا تو نہیں ہے مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کے نام اس لیے دے دیا گیا ہو کہ پہلے سے ہی اس تنازع پہ ایک متنازع چیز ہو جائے اور اس کے بعد جو اختیار ہے وہ کسی اور کے پاس چلا جائے, یعنی الیکشن کمیشن کے پاس جو کہ آئینی اختیار ہے, یا آپ کو سیریسلی لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی بھی مان جائے گی اور سب مان جائیں گے ڈار صاحب کے نام پہ اور ان کو وزیر اعظم بنا دیا جائے گا؟ اسما بہن, جن حالات سے ملک گزر رہا ہے, جن حالات جو واقعات پاکستان کے اندر ہوئے ہیں, تمام سیاسی فریقین کو ٹیمپریچر پولرائزیشن کم کرنے کے لیے دانشمندانہ سوچ کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اس میں سوچ میں اسحاق ڈار صاحب کو اپوائنٹ کرنے کے لیے مجھے کوئی دانشمندی نظر نہیں آتی, اس میں مجھے کوئی حکمت نظر نہیں آتی. اس سے جو معاملات ہیں وہ اور خرابی کی طرف جائیں گے. الیکشنز کے اوپر سوالات کھڑے ہوں گے. آپ الیکشن ہونے سے پہلے ہی اپوزیشن کو, دیگر جماعتوں کو آپ الیکشنوں کے اوپر ایک سوال کھڑا کرنے کا موقع فراہم کر رہے ہیں. تو ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں, ہم مزید سیاسی بحران ہم متحمل نہیں کر سکتے. بالکل. اور اس صورتحال میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایک جینون طریقے سے اپوزیشن کو ریچ آؤٹ کیا جاتا. اب محترم راجہ ریاض صاحب میرے بھائی ہیں, میں کولیگ ہیں, میں بہت ان کے احترام ہے, لیکن جہاں جس قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کہیں کہ انہوں نے اگلا الیکشن مسلم لیگ نون کے حکومت کی پارٹی کے ٹکٹ کے اوپر لڑنا ہے, تو ان اپوزیشن لیڈر کی معذرت کے ساتھ لیکن اس میں تو پی ٹی آئی کا خود اپنا تھا وزن نہیں رہتا. پی ٹی آئی جب چھوڑ کے غلطی پی ٹی آئی کی, اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے, اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے. لیکن اچھا سیاسی فیصلہ یہ ہوتا کہ اپوزیشن کو ریچ آؤٹ کیا جاتا, ان کو اعتماد میں لیا جاتا, تاکہ آنے والا جو الیکشن ہے وہ ایک ایسا مرحلہ ہوگا اسما بہن کہ ہم جتنے پولرائزڈ ہیں, جتنے ہماری معاشرے کے اندر نفرت پھیلی ہوئی ہے, اس کو کم از کم اس کو دیکھنا پڑے گا. اور ایک کریڈیبل پولیٹیکل اپروچ یہ ہونی چاہیے تھی کہ اپوزیشن کو آن بورڈ لے کے کرتے. اور ہم نے دنیا میں اسما بہن ایسی کئی ایگزامپلز ہمارے سامنے موجود ہیں کہ جہاں الیکشنز کے نتیجے میں ہے ایک ڈیموکریٹک پروسیس, ٹھیک بات ہے, لیکن اس ڈیموکریٹک پروسیس کے نتیجے میں اتنا بڑا بگاڑ پیدا ہوا ہے کہ پھر وہ کسی سنبھالا نہیں گیا. ہماری اپنی تاریخ میں اس طرح کا ایک واقعہ موجود ہے 1971 کا, سانحہ مشرقی پاکستان کا, کہ جس کے اندر الیکشنوں کے نتائج کے اوپر جو تنازع کھڑا ہوا, لوگوں نے تسلیم کرنے سے انکار کیا, اور پھر اس کا کیا نتیجہ نکلا. تو یہ تو وہ ایک انتقال اقتدار ایک ایسا سینسیٹیو ٹائم ہوتا ہے. یہ جمہوریت کا جو کانسیپٹ ہے اس کے اندر ایک چیز یہ بھی ہے کہ انتقال اقتدار بغیر خنجر استعمال کیے, بغیر خون خرابہ کیے, بڑے آرام سے طریقے سے ہو جائے. جی بالکل. اچھا, یہ بڑی اچھی انالوجی آپ نے بالکل پیش کی ہے. خرم صاحب آپ سے یہی سوال یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ تو پہلے ہی ایک پولرائز سوسائٹی کو مزید پولرائزیشن کی طرف لے کے جا رہے ہیں. کون انتخابات کو تسلیم کرے گا جب ڈار صاحب ہوں گے, یعنی ان کا آسان ہوگا ڈار صاحب کو کرٹیسائز کرنا, لیکن میں پھر دہرا دوں کہ الیکشن صاف اور شفاف, اور آئین ہی کہتا ہے وہ, یعنی الیکشن ایکٹ کہتا ہے کرپٹ پریکٹسز سے پاک. تو یہ کروانا مکمل طور پر الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ذمہ داری ہے. اور انفیکٹ آئین اور قانون اگر ہم اس کے اوپر چلنا چاہتے ہیں تو پھر جو نگران وزیر اعظم ہے اس کا کوئی ہی ہیز نو سے ان کانڈکٹ آف الیکشن, ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. لیکن آئین تو کہتا ہے غیر جانبدار نگران سیٹ اپ نا, تو اس کو آپ کیا کریں گے؟ یہ تو یہاں تو سب سے بڑا سوال ہی جانبداری پہ ہے. دیکھیے ایسے صورتحال ہے کہ تقریباً 4.5 سال کی معاشی کساد بازاری کے بعد اب آ کر ہم کچھ سنبھلنا شروع ہوئے ہیں. اور اگر وہ دیکھیں, اگر آپ کے دوست ممالک آپ کہتے ہیں کہ ہم آپ میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں,
اور اربوں ڈالر انویسٹ کرنا, یعنی اتنا بڑا اسکیل ہے. اور آپ انہیں کہتے ہیں نہیں ٹھہر جائیں, 3 مہینے ہمارا ہے پرابلم, تو ہم 3 مہینے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے, 3 مہینے بعد دیکھیں گے. وہاں ایک ایشو ہے. سر آپ نے ایک کونسل بنائی ہے, کونسل میں پرماننٹ گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے, میرا اشارہ اسٹیبلشمنٹ کیا آرمی چیف کی طرف ہے. آرمی چیف خود بیٹھے ہیں, ہاں بیٹھے ہیں نا وہ, تو پھر ان کے ہوتے ہوئے کسی اور گارنٹی کی کیا ضرورت ہے پاکستان. بہرحال جن منسٹریز نے اس کے اوپر عمل درآمد کرنا ہے, یا جہاں سرٹن آپ کو پتا ہے منسٹریوں میں 1000 قسم کی پرمیشنز ہیں, NOCs ہیں, صوبوں میں آپ نے وہاں فیسیلیٹیشن کروانی ہے. تو اس معاشی جو استحکام آنا شروع ہوا ہے ایکچولی اس کی کوانٹٹی. اچھا, اب فہد صاحب سے رابطہ ہو گیا. فہد صاحب, یہ جو فیسیلیٹیشن کاؤنسل اور گلف ممالک کی بھی بات کی تھی خرم صاحب نے, کیا یہی ریزن ہو سکتا ہے کیونکہ میاں نواز شریف بھی پچھلے کچھ عرصے سے سعودی عرب, دبئی اور پھر ملاقاتیں اور سب چیزیں, تو کیا آپ کو لگتا ہے یہ ریزن ہو سکتی ہے؟ دیکھیے, اگر آپ نے اس کے ذریعے ایک آرگیومنٹ بنانا ہے تو پھر تو بنایا جا سکتا ہے, لیکن میرے خیال میں اگر آپ اس تمام معاملے کو تھوڑا سا ایک براڈر سینس دیکھیں تو ایک تو چیز بالکل کلیئر ہے کہ جو الیکشنز کے بعد جو ایک سیٹ اپ ہمیں ابھی نظر آ رہا ہے وہ کوئی بہت بڑی بریکنگ نیوز تو ہے نہیں. PTI کا اس ٹائم اس راؤنڈ میں واپس آنا جو ہے وہ بہت ہی مشکل لگ رہا ہے. تو اگر وہ نہیں آتے تو پھر یہی ایک طرح کی کوئی نہ کوئی کولیشن ہی آئے گی, اور وہی کولیشن جو اس وقت حکومت میں ہے. اچھا, اس کے ذریعے ایک سرٹن کنٹینیوٹی آف پالیسیز کی بھی ہمیں ضرورت ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, یہ بات بالکل درست ہے. یہ بات بھی بالکل درست ہے کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوگی تو کنٹینیوٹی آف پالیسیز ہوں گی, اور جو یہ کاؤنسل بنی ہے اس کے پیچھے بھی وہی لاجک ہے. تو یہ تمام باتیں تو سمجھ آتی ہیں, اور میرے خیال میں ان میں وزن بھی ہے اور اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے. اور اگر ابھی سے پلاننگ ہو رہی ہے کہ اگلے 6 مہینے بعد, یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ IMF نے بھی ہمارے پر ایک بڑی سخت شرط 9 مہینے کی. بالکل صحیح بات ہے. تو آگے اگر 6 مہینے یا اگلے 1 سال کے لیے اگر پلاننگ کی جا رہی ہے تو یہ بڑی اچھی بات ہے, اس میں ہونا چاہیے. مجھے جہاں پہ صرف تھوڑا سا ایک سوالیہ نشان آسما میرے ذہن میں وہ یہ ہے کہ اگر یہ سارا کچھ 3 مہینے میں ہو جانا ہے تو 3 مہینے کے اندر کوئی اتنا بڑا خطرہ نہیں ہے کہ کوئی ایسی کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی جو اس تمام چیزوں کو جو ہے وہ پٹری سے اٹھا کر باہر پھینک دے گی. اس کا تو خطرہ ہے نہیں. تو لارجر آرگیومنٹ بالکل ٹھیک ہے کہ ہمیں کنٹینیوٹی ہونی چاہیے, لیکن اس لارجر آرگیومنٹ میں یہ 3 مہینے کا جو آرگیومنٹ آ رہا ہے کہ جی وہی صاحب ہوں, مجھے کچھ تھوڑا سا میں اسٹرگل کر رہا ہوں اس کی لاجک سمجھنے. یہ کافی امپورٹنٹ سوال ہے. میں چھوٹی سی بریک لے لوں کہ کیا یہ واقعی جو اتنی قانون سازی ہو رہی ہے, ترامیم ہو رہی ہے, یہ صرف 3 مہینے کی نگران سیٹ اپ جس میں کہ پالیسی بنا کے کنٹینیوٹی چاہیے, یہ صرف اس کے لیے ہو رہی ہے یا یہ سیٹ اپ پھر لمبا بھی ہو سکتا ہے؟ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ایک تو پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مصطفیٰ بھائی, یہ جو بات فہد صاحب نے کی بریک سے پہلے کہ 3 مہینوں کے اندر یہ سب کچھ جو ہے وہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب کچھ ہوگا, خاص کر کے 230 کی ترمیم ہے سیکشن کی, اور پھر باقی چیزیں بھی, پالیسی بھی ہے, کنٹینیوٹی بھی ہے, فیسیلیٹیشن بھی ہے, سرمایہ کاری بھی ہے, اور 9 مہینے بھی ہے آپ کے پاس, جو کہ جنرلی ایک بات بھی ہے کہ آپ کے پاس معیشت کے لیے یہ آخری 9 مہینے ہی ہیں, یوں سمجھیے آپ. دیکھیں اسما بہن, جہاں تک IMF کا تعلق ہے, انہوں نے یہ 9 مہینے دیے ہی اس لیے ہیں کہ آپ اس 9 مہینے کے اندر جو مارچ کے اندر ایکسپائر ہو رہے ہیں کہ آپ پولیٹیکل ٹرانزیشن کر لیں, الیکشنز کا انعقاد کر لیں, اور جو نئی حکومت آئے وہ ہم سے اصل پروگرام نیگوشیٹ کرے. یہ ہم آپ کو $3 ارب دے رہے ہیں, لیکن یہ $3 ارب اس لیے ہے کہ آپ ڈیفالٹ نہ کریں. یہ مقصد ہے اس IMF کے پروگرام کے پیچھے. اب اگر الیکشنز ڈیلے ہوتے ہیں, جو یہ گفتگو اور یہ سرگوشیاں جاری ہیں اسلام آباد میں, یہ جو آرٹیکل سیکشن 230 کے اندر جو امینڈمنٹس ہیں, امپاور کرنا کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو, یہ سوالات کھڑے ہو رہے ہیں, بھام پیدا ہو رہا ہے. مارچ کے اندر سینٹ کے الیکشنز بھی ہیں. آپ کو ایک IMF کی طرف سے بھی اندیا ہے کہ الیکشنز آپ مارچ تک, یہ پروگرام ہے, اس سے پہلے آپ الیکشنز کرائیں, نئی حکومت لے کے آئیں. مارچ کے اندر سینٹ کے الیکشنز بھی ہیں. اس سے پہلے ستمبر کے اندر صدر پاکستان کی ٹرم بھی ختم ہو رہی ہے. اور یہ بات بطور پاکستانی, آج میں پاکستان کا شہری اور وکیل اور سیاست سے تعلق رکھنے کے باوجود یہ بات میں اسما بہن وثوق سے نہیں کر سکتا کہ الیکشنز وقت پر ہوں گے, جو کہ آئینی ضرورت ہے. اس لیے کہ ہمارے ہاں آئین کی الیکشنوں کے متعلق جو ڈائریکشنز تھیں, جو آرٹیکلز تھے, وہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی صورت میں وائلیٹ ہوئے. ٹھیک بات ہے. تو اب آج ہم اس وثوق سے گفتگو نہیں کر سکتے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو آئین ہے اس کو ہم نے
پچھلے ان 4-5 سالوں میں اس میں تحریک انصاف کے اوپر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. میری نظر میں پی ڈی ایم کی حکومت کی بھی اس کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم نے آئین کا وہ حال کر دیا اب یہ خرم صاحب یہ جواب اسما بہن اتنا لاغر ہو چکا ہے, آئین اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ ہماری جو فالٹ لائنز ہیں, ہماری جو کانٹرڈکشنز ہیں, جتنا بڑا یہ ملک ہے, ٹھیک بات ہے. اچھا یہ بات ہے کہ ایک طرف آئین ہے, دوسری طرف آپ کا معاشی نظام ہے, معاشی نظام اور آئین ایک دوسرے کی ضد بن گئے ہیں اس سٹیج کے اوپر. کس طرح ضد بن گئے؟ دیکھیے میں نے آپ سے پھر عرض کیا ہے کہ اس وقت تک آج 24 جولائی کو انشاءاللہ پوری توقع ہے, اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے, 10 نومبر یا اس سے پہلے انتخابات ہو جائیں گے انشاءاللہ پورے ملک میں اور 4 صوبوں میں. ٹھیک ہے, یہ ہر لحاظ سے ضروری ہے, عوام سے رجوع ضروری ہے, اور جو معاشی حال دیکھیں, الیکشن صرف یہ نہیں کہ عوام نے ووٹ ڈالنا ہے یا گجرانوالہ کے لوگوں نے مجھے ووٹ ڈالنا ہے. اصل ایشو یہ ہے کہ پارٹیاں عوام میں جائیں گی اور عوام سے بات کریں گی, پاکستان کے حالات کے بارے میں بات کریں گی, اور صرف معاشی صورتحال پر بات نہیں کریں گی. آپ خود کہا کرتے تھے جب کوئی ایکسٹینشن ہوتی ہے کہ کیا پوری فوج میں ایک قمر جاوید باجوہ صاحب بھی تھے جن کو ایکسٹینشن ملنی چاہیے, آپ کہتے تھے. تو کیا آپ کی پوری جماعت یا پورے پاکستان میں صرف ایک ہی سیاستدان ہے جن کو کیا؟ ہم نے اس کو سمجھ لیا کہ یہ فیت کمپلی ہے کہ جی ان کا نام ہو گیا. ایک نام سامنے آیا ہے معاشی پالیسی کے تسلسل کے لیے, ٹھیک, لیکن ظاہر ہے ابھی تو گفتگو ابھی حتمی نہیں ہے. نہیں دیکھیے, ابھی تو وزیر اعظم نے پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں کے سربراہان کو پہلے ان کے پاس کمیٹی جائے گی, پھر وہ انشاءاللہ سب کو بلائیں گے. میں think غالباً اگلے ہفتے میں کسی وقت محرم کے بعد وہ سب کو بلائیں گے اور اس پر مشاورت کریں گے. اور پھر آف کورس آئین کا یہ تقاضا ہے, ہمارے جو بھی مصطفیٰ بھائی کے خیالات ہوں, لیکن لیڈر آف دی اپوزیشن سے بھی مشاورت کرنی ہے, وہ آئین کا تقاضا ہے, وہ انشاءاللہ ہوگی. اصل ایشو دیکھیے یہ ہے کہ ہمیں, میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں. 2019 میں سعودی عرب کے ولی عہد پاکستان تشریف لائے اور انہوں نے اس وقت کیا کہ جی میں یہاں $12 ارب کی ریفائنری لگانا چاہتا ہوں. 3 سال 2022 تک اس پر کوئی کام نہیں, اور وہ نالاں ہوئے کہ ہم نے پاکستان کو اتنی بڑی آفر کی. ٹھیک ہے, اب ہم نے آ کے اس پہ تمام جو قانونی معاملات تھے, ایک ریفائنری پالیسی بنائی ہے, وہ ہے. اب اگر وہ ایک پالیسی ہم فارورڈ ان کو کی ہوئی ہے, اور اگر اس پہ کام شروع ہو جاتا ہے, اگر اسمبلی کی مدت پورا ہونے کے بعد وہاں سے ایگریمنٹ آ جاتا ہے کہ ہم تیار ہیں, تو مقصد یہی ہے کہ پھر اسے روکا نہ جائے. میرے خیال ہے کہ یہ کافی بڑا ہنٹ ہے جو کہ دے دیا ہے. میں نے آپ کو ایک کنکریٹ ایگزامپل اس لیے دی ہے کہ بعض ایسی چیزیں ہیں, مثلا $12 ارب کی سرمایہ کاری پاکستان کو دنیا کو متوجہ کرائے گی کہ یہاں اگر اتنی بڑی سرمایہ کاری سعودی عرب کر رہا ہے, لہذا یہ ایسے ایشوز ہیں جن میں ڈیلے اب نہیں ہو سکتا, کیونکہ انہوں نے ڈیلے 4 سال سے برداشت. اچھا افاد صاحب, اب لاسٹ آپ سے کویسچن کہ آپ کو ایسی صورتحال میں جہاں پہ ظاہر ہے کہ ہماری معیشت کو آکسیجن لگی ہوئی ہے, یہ 9 مہینے ہیں اور لیبر روم میں ہے ہماری جو معیشت ہے اس وقت صحیح معنوں میں, تو آپ کو لگتا ہے پھر انتخابات جو ہیں وہ ہو پائیں گے 3 مہینے کے اندر؟ آسما میرے خیال میں تو ہو جانے چاہیے, کیونکہ سب کا انٹرسٹ ہے کہ ہوں, ملک کا بھی انٹرسٹ ہے, جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کا بھی انٹرسٹ ہے, اور میرے خیال میں جو اسٹیبلشمنٹ ہے شاید اس کا بھی انٹرسٹ ہے, کیونکہ جتنی جلدی انتخابات ہوں گے اتنی جلدی یہ جو غیر یقینی کی صورتحال ہے وہ ختم ہوگی. تو آرگیومنٹس تو بہت ہیں کہ کیوں لمبا کیا جائے اور کیسے لمبا ہو سکتا ہے, لیکن اگر آپ تمام چیزوں کو ایڈ اپ کریں تو میرا خیال ہے کہ زیادہ امکانات یہ ہیں کہ انتخابات ٹائم پہ ہو جائیں گے, اور اس کے بعد جو نئی گورنمنٹ آئے گی وہ اپنا 5 سال کا مینڈیٹ لے کے آئے گی تاکہ وہ مشکل فیصلے کر سکیں جس کی آج پاکستان کو ضرورت ہے. اچھا, آپ کو لگتا ہے ہو جائے گی لاسٹ؟ دیکھیں اسما بہن, یہ جو آرگومنٹ خرم بھائی نے دیا, میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا کہ اگر 3 مہینوں کے لیے سعودی عرب نے $12 ارب یہاں پر انویسٹ کرنے ہیں, تو فرض کریں سعودی عرب ہی کہتا ہے کہ نہیں ہم یہ اگلے سال جون میں کریں گے, تو پھر آپ کیئر ٹیکر کو اگلے سال جون تک لے جائیں گے. دیکھیں ایسا نہیں ہوگا, ہماری اپنی آئینی ذمہ داریاں ہیں. یہ آرگومنٹ جو ہے اس آرگومنٹ میں وزن نہیں ہے, معاشی تسلسل الیکشن وقت پر ہونے چاہیے کا باعث ہو سکتا ہے. اور میرا آرگومنٹ سیکشن 230 کی امینڈمنٹ نہیں, 224 کی تو آپ انتخابات اسپرٹ تو آپ ڈیفیٹ کر رہے ہیں.
میں نے کہا میں پھر دوہرا دیتا ہوں 10 आपने نومبر तारीख या दे उससे दी है पहले 10 नवंबर पाकिस्तान में आम नवंबर इंतखाब اور में الیکشن ہر صورت وقت پر ہونے چاہیے. ٹھیک. اور ان الیکشنز کے انعقاد کے لیے اسحاق ڈار صاحب کی جگہ کوئی اور مناسب آدمی لے کر آئے کہ جن کے اوپر کسی کو اعتراض نہ ہو, الیکشنز کے ماحول کو نہیں بہتر مناسب بنانے تو وہ کے ہے لیے. لیکن پی ایم ایل این کے ہے نا, ظاہری بات یہ ہے, معاملہ میں تو اسی کانٹیکسٹ میں کہہ صحیح رہا ہے. ہوں. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. انتخابات کو ہونا ہے اور عوام کی رائے کے بغیر وجود میں آنے والی حکومت جو ہے وہ پاکستان کے عوام کی نمائندہ حکومت نہیں ہوتی. بہرحال ہم ایک آئینی ضرورت کے تحت اس چیز کی طرف بڑھیں اور اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. گفتگو آپ نے سنی, فیصلہ آپ کا.